اگر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ترین جو ہے وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی کہ خلوص دل کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سوچ سمجھ کے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے نیکیوں کی بہت ضرورت ہے، اس حالت میں جو ہے، اس نیت کے ساتھ اس نے جو ہے رمضان میں قیام کیا، اور قیام سے مراد کیا ہے؟ عشاء سے لے کے فجر کے درمیان جو پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اب تو اس سے کیا پتا چلا ان سب احادیث اور آیات سے کہ قیام اللیل جو ہے وہ انسان میں روحانیت لے کے آتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتا ہے، اور جو ہے وہ جنت کے رستے کی طرف سے لگا دیتا ہے، برائیوں سے اسے دور کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے بننے لگ جاتا ہے۔ تو رمضان میں اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کوئی ایسی رات نہیں گزاری کہ جو آپ نے مسلسل جاگتے ہوئے گزاری، سوائے رمضان کا آخری عشرہ ایسا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور مسلسل قیام اللیل کرتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔